صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ گزشتہ ایک دو جمعوں سے ہم خیبر کی غزوہ خیبر کی بات ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے سیرت میں سے۔ جب غزوہ خیبر میں آپ کو فتح ہو گئی اور قلعے سارے حاصل ہو گئے اور مال غنیمت کی تقسیم ہو گئی، تو آپ کی عادت یہ تھی علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ جس جگہ غزوے کے لیے جاتے تھے تو فتح ہونے کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرتے تھے، اور یہ دشمن کو پیغام ہوتا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی بیٹھے ہیں، اگر تمہیں دوبارہ مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو ایک دفعہ پھر آ جاؤ، تاکہ بزدلی کا اظہار نہ ہو کہ ہم کہیں جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ آپ کی عادت تھی، جب میدان سے فتح مل جاتی تھی تو آپ کچھ دن وہاں قیام کرتے تھے۔ تو آپ خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے خیبر کی فتح کے بعد۔ تو وہ یہودی جس کا نام مرحب ہے، جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے پورا ایک قلعہ فتح ہو گیا تھا، اس کی بھتیجی ہے زینب بنت حرس، یہودی تھی، یہودیہ تھی۔ اس نے لوگوں سے پتہ کیا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، آپ علیہ السلام کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا بکری کا گوشت پسند کرتا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہاں سے پسند کرتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے، جو اگلی سائیڈ کی دو بازو والی جگہیں وہ گوشت پسند ہے۔ عرب میں ویسے بھی گوشت کھانے کا جو صحیح طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ بڑے بڑے ٹکڑے لے کے ان کو بھونتے تھے اور بھون کے پورا پورا ٹکڑا کھاتے تھے یوں اٹھا کے۔ تو آپ سے روایات میں بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے کہ آپ نے پوری دستی اٹھائی ہوئی اور آپ اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے بوٹی توڑی اور اٹھا کے رکھی، اور پھر حضرت عائشہ نے اسی کو پکڑا اور پھر حضرت عائشہ نے اس کو نوچ کے کھایا۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ تو نے کہاں سے کھایا ہے مجھے بتا، میں نے بھی وہیں سے کھانا ہے، پھر آپ وہیں سے کھاتے تھے۔ تو آپ سے روایات میں یہ ثابت ہے کہ آپ بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے بھنے ہوئے کھاتے تھے۔ ایک تصور یہ دیا گیا ہے کہ فاقوں پہ رہنا اور مجاہدے کرنا اور بھوکیں کاٹنا یہ ہمیں اسلام نے دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کا نفلی مجاہدہ ہے، نفلی قربانی ہے، جو چاہے کرنا چاہے ضرور کرے، ورنہ سنت میں اس طرح کے مجاہدے ثابت نہیں ہیں۔ آپ نے بڑے بہترین قسم کے کھانے بھی کھائے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں، پنیر کھایا ہے، کھجوریں شہد کے ساتھ کھائی ہیں، گھی کھایا ہے، ساری چیزیں آپ نے کھائی ہیں۔ اب قصے ملتے ہیں بہت سارے بزرگوں کے، آپ سنو گے وہ جی ستو پھانک لیتے تھے اور وہ کہتے تھے اتنی دفعہ میں اس کے بدلے سبحان اللہ زیادہ کہہ لوں گا۔ تو آپ بھی تو یہ کر سکتے تھے نا، آپ کہتے مجھے بھنا ہوا گوشت کھانے میں چبانے میں بہت ٹائم لگے گا، میرا وقت ضائع ہوگا، میں نے گوشت نہیں کھانا، بس مجھے ستو لا دو، میں پھانکوں، میں چنے کھا لوں اور میں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور نفلوں کو لگا رہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ نفلی مجاہدے بزرگوں سے ثابت ہیں، بزرگوں نے کیے بھی ہیں، لیکن سنت پوری امت کے لیے آسان ہوتی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی کر لے، اس کو منع نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تو ساری امت نے دیکھنا ہے، اور امت میں سارے افراد ایک طرح کے تو نہیں ہے، کوئی طبیعت کا نازک ہے، کوئی طبیعت کا بھاری ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی گرم مزاج کا، کوئی زیادہ کھانے والا، کوئی کم کھانے والا، کسی کو غصہ بہت آتا ہے، کسی کو غصہ نہیں آتا ہے، 100 مزاج ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات نمونہ ہے سب کے لیے، تو آپ سے ایسا کام ثابت نہیں ہوگا جو پوری امت کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے آپ نے بڑے اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں۔ آپ کھانا کھاؤ، ایک مقدار میں کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، یہ آپ کی ساری زندگی عادت رہی۔ آپ کھاتے ضرور تھے، مزیدار بھی کھاتے تھے، چٹخارے والے بھی کھاتے تھے، لیکن آپ بھوک رکھ کے کھاتے تھے۔ جب کچھ جگہ ابھی پیٹ میں باقی ہے آپ کھانا چھوڑ دیتے تھے بس، اور دعا پڑھ کے کھانے سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو جو کھانے کی سنتیں ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے
تو بھلے اچھا کھایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اچھا کھایا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کئی دفعہ قصہ سنا ہوگا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ آپ نے قصہ سنا، بہت دفعہ یہ روایت ہوتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مطلب ساری رات وہ اپنی عبادت میں، اپنی علمی چیزوں میں اور اپنے مطالعے میں اور اس طرح غرق رہتے تھے کہ پوری رات باوضو ہی گزر جاتی تھی اور فجر اسی وضو سے پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات نہیں ملے گی۔ آپ رات کو آرام بھی کرتے تھے، آپ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، بلکہ آپ کی تو عادت تھی آپ تہجد کے بعد بھی کچھ دیر ایک دفعہ لیٹ جاتے تھے، یوں رکھ کے نا، یوں یہ ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے اور سیدھا پہلو کے بل لیٹ کے کوہنی کھڑی فرما لیتے تھے، یوں سوتے تھے، کیونکہ یوں ہلکا سا جھٹکا آئے گا آنکھ کھل جائے گی، اور اگر سرانے پہ سیدھا ہی سر رکھ کے سو گئے پھر نیند گہری ہو سکتی ہے، تو آپ فجر کی سنتوں کے بعد جب لیٹتے تھے تو یوں بازو رکھتے تھے تاکہ جلدی آنکھ بھی کھل جائے، انجنوں میں فجر ہی رہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے بڑی خوبصورت چیزیں ثابت ہیں، کوئی سمجھانے والا ہو تو، علیہ الصلاۃ والسلام۔ خیر، اس نے جب یہ پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ دستی کا گوشت پسند ہے۔ دستی کا گوشت اس لیے پسند بھی تھا کہ وہ گندگی والی جگہ سے بھی دور ہے اور آگے چارہ کھانے والی جگہ اور ناک وغیرہ سے بھی دور ہے، تو اس کی صفائی زیادہ بہترین ہے نسبتاً باقی گوشت کے۔ تو آپ طبیعت کے بڑے پاکیزہ قسم کے انسان تھے، تو آپ دستی کا گوشت پسند فرمائے۔ اس نے وہ اپنی بکری ذبح کی، اس کی دستی نکالی، اس کو تیار کیا، بھونا، اور تیار کیا کیا، اس میں زہر ڈالا اور ڈھیر سارا زہر ملا دیا، اور خطرناک قسم کا زہر ملا دیا، اور لا کے تیار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خیمے میں آئی اور آ کے کہا، ابو القاسم، میں نے پتہ کیا ہے آپ کو بکری کی دستی پسند ہے، یہ میں آپ کے لیے تیار کر کے لائی ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی موجود تھے، روایات مختلف ہیں، ملتا ہے 3-4 صحابہ کا ذکر، اور اللہ کے نبی اس وقت خیمے میں تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ نے ان کو بلا کے ان سے کہا، تم بھی کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو آپ نے جیسے ہی وہ ابھی کھانے کے لیے گوشت لینا تھا، ایک صحابی ہیں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے پہلے وہ گوشت اٹھا کے اس کا ایک ٹکڑا منہ میں لے کے چبا کے نگل لیا۔ آپ نے وہ اٹھایا اور منہ کے قریب لے کے گئے تو آپ نے واپس رکھ دیا، اور جو ساتھ بیٹھے تھے ان سے کہا، اسے نہ کھانا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کی ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں تو اشعار لکھے ہوئے ہیں، جو اس بوٹی کے اندر سے آواز آئی کہ میرے میں زہر ملا ہوا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول آپ مجھے نہ کھانا۔ یہ ہڈی بھی جانتی ہے کہ یہ ہمارا نبی اور ہمارا رسول ہے۔ اس بکری کا گوشت، جو بکری ذبح ہو چکی ہے، وہ گوشت بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارا نبی، اور اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس بوٹی اور اس ہڈی کو بھی برداشت نہیں ہے کہ نبی کو تکلیف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے چونکہ اس کی ایک دفعہ بوٹی توڑ کے منہ میں لے لی تھی، تو آپ نے نگلی نہیں، اس کو باہر اگل دیا۔ اس زہر کا اثر تھا کہ آپ نے بعد میں اپنے پچھنے لگوائے، حجامہ ہوتا ہے پچھنے لگوانا، تو آپ نے اپنے دونوں کندھوں اور گردن کے درمیان والی جگہ پہ پچھنے لگوائے۔ ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے وہ پچھنے لگاتے تھے، وہ اسپیشلسٹ تھے پچھنے لگانے کے، تو آپ نے ان سے پچھنے لگوائے باقاعدہ، تاکہ جو تھوڑا بہت اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ آپ نے حجامہ کی بہت تاکید فرمائی اور امت کو اپنے علاج کے لیے حجامہ کو استعمال کرنے کا بہت کہا، اور وہ جو صحابہ تھے ان سب سے بھی
ان کو بھی حجامہ لگوایا، جو 2-3 جو بشر تھے جنہوں نے ایک بوٹی اندر نگل لی تھی، ان کا روایات میں ملتا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے رنگ سبز ہوا، پھر نیلا ہوا، اور وہ وہیں بے سدھ ہو کے گر گئے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ زہر نے اپنا اثر کر دیا تھا اور ان کا جسم نیلا پڑ گیا، 1 سال تک چارپائی پہ رہے کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ بشر بن برا بن معرور ان کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی بھر عادت رہی کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ آپ کی زندگی بھر عادت رہی۔ جب آپ سیرت پڑھو گے اور آپ کی عادات کا باب پڑھو گے تو اس میں یہ بات ملتی ہے۔ جہاں یہ ملتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہ نہیں کی، وہاں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ نے زندگی بھر کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ میں ویکھ لاں گا، میں مک لاں گا، میرا ٹائم آن دیو، اجے میرا وس نہیں چلدا، نہیں، آپ کی عادت نہیں تھی۔ کسی نے کمی زیادتی کر دی سو کر دی، بدلہ اللہ سے لیں گے، تو آپ انتقام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے زینب کو موقع پہ چھوڑ دیا گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا بالکل ملایا، لیکن آپ کو یہ کیسے خبر ہو گئی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس گوشت نے خود خبر دے دی کہ اس میں زہر ملا ہو۔ تو پھر اس نے کہا میں نے یہ سوچا تھا ان کنت ملکن، اگر تو کوئی بادشاہ ہے اور تو بادشاہی چاہتا ہے، اپنی نبوت کے نام پہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، چودراہٹ چاہیے تجھے، تو تیرے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو یہ گوشت کھا لے گا، تو یہ اپنا زہر اثر دکھائے گا اور کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نبی ہوں گے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو یا وحی ہو جائے گی، یا آپ کو آپ کا رب بتا دے گا، یا آپ کو کسی اور طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور آپ نہیں کھائیں گے۔ جب آپ نہیں کھائیں گے اور ہمیں تصدیق ہو جائے گی کہ آپ نبی ہیں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس یہودیہ نے اپنی حجت پیش کی، تو آپ نے اس کی حجت کو تسلیم کیا اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئی۔ لیکن چونکہ بشر بن برا ان کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، ان کے زہر دینے کی وجہ سے، اور قتل جب ہو جاتا ہے تو سارا فیصلہ مقتول کے وارثین کا ہے اسلام میں۔ مقتول کے وارثین اگر قصاص لینا چاہیں قاتل سے تو وہ قصاص لے سکتے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ حکم ہے، جان کے بدلے جان جائے گی۔ تو آپ نے اس یہودی جو بعد میں مسلمان ہو گئی، زینب ان کا نام تھا، آپ نے ان کا معاملہ بشر کے وارثوں پہ چھوڑ دیا، کہا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، یہ زندہ ہے، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر بشر کے بدلے اس کو قتل کیا۔ تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ پھر زینب کو مارا گیا اور قتل کیا گیا اور ان کو سولی دی گئی، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورت بنی، ان کا پھر بشر کے بدلے میں ان کو مارا گیا۔ بہرحال رضی اللہ عنہا، انہوں نے جو کام کیا وہ تو کوئی اتنا اچھا نہیں کیا، لیکن چونکہ اسلام لے آئیں اور اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور اسی پہ ان کا انتقال ہوا، تو بہرحال رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ ہے ہی ہیں۔ صحابیت تو ہم کسی سے نہیں چھین سکتے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے بعد میں ان صحابہ کو بھی پچھنے لگوائے ہیں اور پچھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ سے جو ملتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں پچھنے لگوانے کا ملتا ہے، یہاں کا بھی ملتا ہے، خاص طور پہ جب زہر دیا گیا۔ اچھا، جب آخری دن تھے، جب آپ مرض الوفات میں تھے اور تکلیف میں تھے، تو اس وقت آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ وہ جو مجھے خیبر میں یہودیہ نے زہر دیا تھا اور میں اس کی ایک بوٹی منہ میں رکھ چکا تھا، اس کی وجہ سے محسوس کرتا ہوں کہ میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ یہ آخری وقت میں، آخری دنوں میں آپ نے کسی کو یہ اظہار فرمایا کہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی تو تھے اور نبی یقیناً باقی تمام مرتبوں سے بلند ہے، لیکن اس زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت کا رتبہ بھی حاصل ہوا ہے۔ ویسے تو نبی شہید سے بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن شہادت کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے،
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زہر کی تکلیف میں آخری وقت میں بہت مشقت اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی۔ خیبر سے واپسی پہ آپ کو اطلاع ملی کہ وادی القریٰ ایک جگہ ہے، وہاں یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک دوبارہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے خیبر سے مدینہ جانے کی بجائے وادی قریٰ کا رخ کیا اور ایک جماعت ترتیب دی۔ بشر بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو آپ نے جھنڈے بنا کے دیے اور ایک لشکر ترتیب دیا اور وادی قریٰ کا رخ کیا۔ جب آپ اس وادی میں پہنچے تو وہ پہلے سے ہی تیار تھے حملہ کرنے کے لیے اور صف بندی بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی تیر مارنے شروع کر دیے۔ تو آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام ہے مدعم، حبشی نسل کا تھا مدعم، وہ آپ کے اونٹ کو، آپ کی سواری کو باندھ کے آپ کا کجاوا شجاوا سیدھا کرنے لگ گیا۔ تو کہیں سے کوئی ایک تیر آیا، وہاں چونکہ تیر اندازی شروع ہو گئی تھی، میدان میں پہنچتے پہنچتے کام شروع ہو گیا تھا، ابھی یہ سنبھلے نہیں تھے تو کہیں سے ایک کوئی تیر آیا اور وہ مدعم کے لگا اور وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے نعرہ لگایا ہنیئا لہ بالجنہ، بھئی یہ بھی اللہ کے راستے کا شہید ہے، اوپر سے حضور کی سواری باندھنے کے کام میں لگا ہوا تھا، انت شہادت چنگی بھلی لب گئی۔ تو لوگوں نے کہا ہنیئا لہ بالجنہ، اس کو جنت کی مبارک ہو، اس کو جنت کی مبارک ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ بہت کام کی چیز ہے اور خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، خدا کے بندو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر من المغانم، ایک چادر اس نے خیبر کی مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی، اس شہید ہونے والے غلام نے مال کو تقسیم ہونے سے پہلے ہی بیچ میں ہاتھ پڑ گیا تو وہ اٹھا لی، کدھر دا لگ گیا ہونا۔ تو آپ نے کہا اس نے ایک چادر مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کے اٹھائی، لم تصبها المقاسم، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوئے تھے، اس نے ایک چادر بیچ میں سے اٹھا لی تھی۔ وَإِنَّهَا لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چوری سے اٹھائی ہوئی چادر اس کے جسم پہ لپٹی ہوئی ہے اور وہ ساری چادر آگ بن چکی ہے۔ اجتماعی مال میں سے ایک چادر کہیں داؤ لگ گیا اور وہ آ گئی، اور اس پہ یہ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اور شہادت دیکھو کہاں ہو رہی ہے، عین اللہ کے نبی کی لشکر میں، عین اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اور عین اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایک چادر رکاوٹ بن گئی۔ اسی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے جتھے ہاتھ پیندا ہے اسی آخنے آن دیو، کون جانے حلال حرام کو، جائز ناجائز کو، آنے دو۔ اسی لشکر میں، اسی موقع پہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی ڈر گئے اور وہ بھاگے بھاگے گئے اور اپنے جوتے کا تسمہ نکالا، تسمہ جس سے جوتا باندھا ہوا تھا وہ نکالا اور لا کے اللہ کے نبی کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تسمہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا، میں نے تو اٹھا کے جوتے میں باندھ لیا، تو اگر ایسی بات ہے کہ تقسیم سے میں نے ہٹ کے لیا ہے تو یہ آپ تسمہ میرے سے واپس لے لیں اور اس کو مال غنیمت میں شامل فرما لیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں تسمے دی کیڑی گل ہے، نہیں، آپ نے فرمایا شراکم من النار، یہ تسمہ بھی اگر تیرے ساتھ جاتا تو تجھے جہنم تک پہنچا دیتا۔ ہمارے منصبوں والے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کیا خیال ہے؟ آج کی تو موج ہے، آج تو آپ لوگ خرید لوگے، جج بھی خرید لوگے، وکیل بھی آپ کے ہو جائیں گے، عدالتیں بھی آپ کی ہو جائیں گی، لیکن جب رب العالمین کا دربار لگے گا وہ کہتا ہے ساری دنیا اٹھا کے لے آؤ، مچھر کا پر نہیں، مکڑی کا جالا نہیں، اس رب کو کون خریدے گا؟
ہاں اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایسی وہ تمام چیزیں جن میں مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جان کا حساب دینا اوکھا ہے، اپنی جان کا حساب دینا مشکل ہے۔ اتنے لوگوں کا اگر حق پیٹ میں چلا گیا، اس کا حساب کہاں سے دیں؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جو چادر اس نے خیبر سے اٹھائی تھی وہ ابھی بھی اس کے جسم پہ آگ بن کے لپٹی ہوئی۔ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا۔ خیر وہاں مقابلہ ہوا، تقریباً 11-12 یہودی مارے گئے، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور تقریباً 3 دن تک یہ وادی قرا میں جنگ رہی۔ پھر وہاں سے بہت سا اسلحہ حاصل ہوا، بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہو کے مل گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ پھر آپ نے وہاں سے واپسی فرمائی۔ جب آپ راستے میں تھے تو مدینہ کے قریب ایک موقع آیا کہ رات بھر آپ نے سفر کیا، پوری رات آپ چلتے رہے، لشکر بھی چلتا رہا کہ مدینہ ہم پہنچ جائیں۔ رات کے آخری پہر پہنچ کے آپ نے کہا اب تھوڑی دیر ریسٹ کرنی چاہیے، آرام کرنا چاہیے، تو مجمع کو اور جو اپنے ساتھ لشکر کے لوگ تھے ان کو ٹھہرایا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ رات سفر کیا تھا کافی زیادہ، تو اس دن تھکاوٹ ذرا زیادہ تھی، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، بلال آج تم پہرے پہ رہو اور ہمیں فجر کے لیے جگا دینا، ایسے نہ ہو مجمع سویا رہ جائے۔ تو آپ خود بھی آرام کے لیے لیٹ گئے اور جو باقی لشکر تھا وہ بھی آرام کے لیے لیٹ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر ان کو خیال ہوا کہ چلو میں ٹیک تو کہیں لگا لوں، تو اپنے اونٹ کے ساتھ ہی وہ جو لکڑی تھی اوپر اونٹ کی جس پہ بیٹھتے تھے اس کے ساتھ ہی ٹیک لگائی۔ اللہ کی شان، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اس کو میں اس قصے کو یوں لیتا ہوں، الارم لگایا تھا لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے وہ آنکھ لگ گئی، سب کی سب سو گئے، سورج نکلا اور دھوپ کی تپش تیز ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی علیہ الصلوۃ والسلام، فجر گئی، سب کی گئی۔ اوہو، پھر آپ نے سب کو جگایا اور کہا فوراً یہاں سے کوچ کرو، اس وادی میں شیطان ہے، اس وادی میں کیا ہے؟ شیطان ہے، یہاں سے فوراً نکلو۔ اور اس وادی سے نکلنے کے بعد کسی دوسری جگہ جا کے ٹھہرے، اور پھر وہاں بلال کو کہا آذان دو، اور آپ نے 2 رکعت سنت ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے قضا فجر کی نماز کی جماعت کروائی۔ یہ روایات بخاری میں بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے پھر وہاں فجر کی قضا کی ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، انبیاء یہ جان بوجھ کے عبادت میں سستی نہیں کرتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں سے کبھی کبھی اونچ نیچ خود کرواتے ہیں تاکہ امت کے لیے کچھ مسائل نکل آئیں، امت کو اپنے دین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی کی نمازیں قضا نہ ہوتیں تو امت کو نمازوں کے قضا والا دین کہاں سے ملتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر حضرت آدم سے کمی بیشی نہ ہوتی تو امت کو معافی مانگنے کے لیے دعائیں کہاں سے ملتی؟ انسانیت کو اللہ سے کسی جرم پہ معافی لینے کے لیے دعائیں کہاں سے ملتی؟ تو بعض دفعہ اللہ اپنے نبیوں سے خود ایسا کچھ کرواتے ہیں جس سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہوں یہ اس امت پہ اللہ کی شفقت تھی، اللہ کی طرف سے یہ رحمت تھی کہ حضور سے بھی 2-4 نمازیں 1-2 اور موقعوں پہ میں نے سنائی ہیں آپ کو، جنگوں میں رہ گئی تھیں، کچھ اس سفر میں بھی یہ فجر کی نماز میں آپ کو سنا رہا ہوں رہ گئی تھی، کہ امت کے جو لوگ نماز کہیں ان کی رہ جائے، غلطی سے رہ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑتے، غلطی سے کبھی رہ جاتی ہے، الارم لگایا، اپنی طرف سے فکر لے کے سوئے کہ صبح اٹھنا ہے، لیکن کہیں آنکھ نہیں کھلی، تھکاوٹ زیادہ تھی، کوئی مسئلہ پریشانی تھی، رات آنکھ لگنے میں لیٹ ہو گئی، صبح آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی، تو اب اللہ کے محبوب سے یہ بھی سنت بنا کے دیا ہے کہ کدائی نماز قضا ہو جائے تو پڑھ لو، ایک قضا کرنا بھی انج سنت ہے، اس پہ بھی سنت کا ثواب لے لو۔
پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا نسی احدکم عن صلاتہ، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نماز بھول جائے یا اس سے رہ جائے، چھوڑ نہ دے، چھوڑے نہیں، بھول گئی، رہ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب اس کو اپنی نماز یاد آئے وہ فوراً اسی وقت اپنی نماز کو دہرا لے، اپنی نماز پڑھ لے، اس کو ادا کر لے۔ اور یہ بہترین نسخہ ہے، بس اس پہ بات ختم کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ یہ بہترین نسخہ ہے، جب کہیں نماز رہ گئی، کہیں رہ جاتی ہے، اور ہم تو ہماری زندگی تو پتہ نہیں کوئی اضافی طور پہ تیز ہے، ہم سارے اتنے مصروف ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کی کتنی نمازیں رہتی ہیں۔ تو جب کہیں نماز رہ جائے اور یاد آ گئی کہ میری یہ رہتی ہے، تو حدیث کے مطابق فوراً وضو کرے اور اپنی نماز کو ادا کرے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، فجر کی نماز رہ گئی، الارم لگایا تھا، آنکھ نہیں کھلی، کسی نے جگایا بھی نہیں، پتہ نہیں چلا، قضا ہو گئی فجر کی نماز۔ جب آپ اٹھے ہیں اپنے آفس کے لیے، جب آپ اٹھے ہیں اپنی دکان کے لیے، جب آپ اٹھے ہیں اپنے کام کے لیے، تو سارے کاموں سے پہلے فجر اپنی قضا کرو، وضو کرو، پہلے اپنی نماز پڑھو، اس کے بعد ناشتے کرو، اس کے بعد یونیفارم چینج کرو، اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف جاؤ، پہلے اپنی فجر ادا کر لو۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر یہ فجر رہ گئی، سارا دن اللہ کی طرف سے نحوست باقی رہے گی، اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اس نحوست کا ساتھ ہوگا۔ اس لیے فجر رہ گئی، اس کو اپنے سر سے اتارو، تاکہ یہ ذمہ قرض نہ رہے۔ جب وہ چلی گئی، ادا ہو گئی، اب اپنے کام ہیں، سارا دن اپنی جتنی مصروفیت ہے اس کو کرتے رہو۔ آخری بات کہتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات کو سوتا ہے، یہ حدیث سنو، بڑی زبردست حدیث، بہت سے مسائل کا حل ہے یہ حدیث۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب ساڈے تے کسی نے تویز کر دیتے، ساڈے تے کسی نے بندش لا دیتی، ہم پہ کوئی جادو ہو گیا، ہم پہ ٹونا ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ، ہمیں وہ مسئلہ، میرے بچے رات کو ڈرتے ہیں، ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث بہترین حل ہے۔ آپ نے فرمایا جب آدمی رات کو سوتا ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأسہ ثلاث عقد، شیطان آ کے اس کی سر کی چوٹی پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب کہیں آنکھ کھلی اور اس نے اٹھتے ہی اللہ کا نام لیا، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ ثُمَّ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر وضو کیا، ایک اور گرہ کھل گئی۔ ثُمَّ صَلَّى وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، پھر اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد میں، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھی، انحلت عقدہ، جو تیسری گرہ تھی وہ بھی کھل گئی۔ اور آپ نے فرمایا اصبح طیبا نفسی نشیطا، جب یہ صبح کرے گا تو یہ اس کا نفس بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہوگا، اور جسم میں چستی چالاکی ہوگی، اور یہ جسم بالکل چست چالاک ہو کے ہوشیار ہو کے چلے گا سارا دن۔ اور آپ نے فرمایا اگر یہ سویا رہ گیا تو شیطان کی گرہیں بندی رہ گئیں، فاصبح خبیث النفس کسلانا، اب صبح اٹھے گا، جسم بھاری ہے، طبیعت تنگ ہے، نفس پہ خباثت چھائی ہوئی ہے، سارا دن اسی سستی کے ساتھ چلتا پھرتا رہے گا۔ اب جتنے فجر چھوڑتے ہیں نا، وہ شیطان کی گرہیں خود اپنے سر لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب کوئی اور بندش کرے نہ کرے، اس نے خود اپنے سر پہ بندش لگا رکھی ہے، کسی اور کو کسی بندش کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور تعویذ دھاگے کی گنڈے کی ضرورت نہیں ہے، سب تو بڑا تعویذ انہیں اپنے آپ نو آپ پایا۔ تو اس لیے فجر کی نماز کو اہتمام سے اٹھ کے ادا کرنا، کوشش کرنا کہ وقت پہ ادا ہو، جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ اگر کہیں رہ گئی، فکر سے سوئے تھے لیکن آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اس کو جب چھوٹ گئی ہے اس کو وضو کر کے ادا کر لو، یہ بھی محبوب کی سنت ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك